بڑا کامن سوال، اس طرح کے بڑے سوالات آتے ہیں. ایک لڑکے نے کہا کہ مجھے اپنی کالج میں ایک لڑکی پسند ہے تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ شادی کر لیں. اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے تو اس سے شادی ہی کرنی چاہیے. شادی کے بغیر ایکسٹرا میرٹل افیئرز، شادی کے بغیر تعلقات رکھنا، یہ تو بالکل شریعت کے اعتبار سے بالکل ٹھیک نہیں ہے. کسی کا پسند آ جانا یہ بھی بڑی فطری بات ہے کہ کسی کو کوئی پسند آ گیا، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اس سے نکاح کر لو، اس سے شادی کر لو. یہی مناسب رویہ ہے، یہی مناسب طریقہ ہے. تو اس کے لیے ایک پراپر پروپوزل بھیجا جائے لڑکی کے گھر والوں کو، لڑکی کے والد کو، والدین کو، اور ان کو اظہار کیا جائے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ کی بیٹی سے. اور ظاہری بات ہے، شادی تو دو طرفہ ہوتی ہے، تو لڑکی چاہے گی، اس کی رضامندی ہوگی تبھی نکاح ہوگا، تبھی شادی ہوگی. تو اگر لڑکی بھی چاہے تو لڑکی کے والدین کو بھی چاہیے کہ بیچ میں کوئی کسی قسم کی ہنڈرنس نہ پیدا کریں. اگر کوئی بہت بڑا ایشو آپ نہیں دیکھتے لڑکے میں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس تمہاری بیٹی کا کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے دین اور اس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اپنے بیٹے کی شادی کر لو. یعنی اور کوئی بہت ساری چیزیں دیکھنے کی نہیں ہے ایز سچ. اگر ایسا نہیں کرو گے تو ایک بہت بڑا فساد پھیل جائے گا، فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا. کما قال. تو لڑکے کے اخلاق دیکھیے، اس کا شرافت دیکھیے، اس کی رسپانسبلٹی دیکھیے، رسپانسبل ہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آج کم کما رہا ہو، لیکن اگر وہ لڑکا ذمہ دار ہے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے اس کو، تو انشاءاللہ اللہ نے رزق تو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. ہاں اگر سستی ہے، کاہلی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ڈیفینیٹلی آف کورس سستی کاہلی میں تو لڑکے جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے. ایک ویلڈ ریزن ہے اور یہ دین کا حصہ ہے. دین اور اخلاق دیکھنے کو کہا گیا ہے نا. تو دین کا حصہ ہے کہ انسان ذمہ دار ہو، ذمہ داری کا احساس ہو، غافل نہ ہو، لیکن شرافت ہو، اوورآل شرافت ہو، اخلاق اچھے ہوں، غصہ نہ کرتا ہو بیجا. اگر یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں تو پھر صرف سٹیٹس دیکھنا، مال دیکھنا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر ان بچوں کا مقدر اچھا کریں تو رزق تو اللہ کی دین ہے، رزق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں. تو گوئنگ بیک، اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو اس کو تھرو پراپر چینلز اس کا رشتہ بھیجا جائے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ لڑکی کے والدین بھی بلا وجہ کہ نہیں میں نے تمہاری خاندان میں شادی کرنی ہے، خالہ کا بیٹا ہے، پھوپھو کا بیٹا ہے، صرف ان سے شادی ہوگی، کوئی یہ نہیں ہو سکتا، قبیلے میں ہوگی، قبیلے سے باہر نہیں ہوگی، خاندان میں ہوگی، خاندان سے باہر نہیں ہوگی. یہ بلا وجہ کی چیزیں ہیں. اگر لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی شادیوں میں پلیز بلا وجہ ہنڈرنس نہ بنے، بلا وجہ اس کو نہ روکیں. کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کی وہ شادی نہ کرنے دی جائے، یعنی کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے، کوئی مناسب بات نہیں ہے، بس ایسے ہی انا، ضد، رشتہ داریاں، قبیلہ وغیرہ وغیرہ، تو اس کے اتنے غلط کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اتنی عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں معاشرے میں کہ ساری باتیں تو بتانے کا وقت بھی نہیں ہے، شاید کچھ باتیں مناسب بھی نہیں ہیں. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک لڑکا کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس کے اچھا لڑکے کے والدین بھی کبھی کبھی اپوز کرتے ہیں. دیکھیے یہ تو بدرجہ اولا مناسب نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ لڑکی کے والدین بھی بلا وجہ نہ روکیں، لڑکے کے والدین روکنا تو بدرجہ اولا مناسب نہیں ہے. کیونکہ لڑکی کے لیے تو پھر بھی حدیث میں آتا ہے کہ ولی چاہیے، لڑکے کو تو ولی بھی نہیں چاہیے. وہ تو ہمارے کلچر کا احترام کرتے ہوئے، ہماری جو معاشرے کی قدریں ہیں ان کا احترام کرتے ہوئے اپنے والدین کو انوالو کر رہا ہے، تو اس کی سعادت کی بات ہے. تو اس کو ہیلپ آؤٹ کریں، فیسیلیٹیٹ کریں اس کے لیے. پلیز اس کے راستے میں بالکل بھی نہ کھڑے ہوں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جی لڑکے کے والدین بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلکہ بد دعائیں دیتے ہیں، اور پھر وہ بیچارہ پریشر میں آ کے ان کی بات مان لیتا ہے اور ان کی مرضی کی جگہ شادی کر لیتا ہے. اور اس کے اتنے خطرناک کانسیکوینسز ہوتے ہیں کہ لڑکا چاہتا تھا اس لڑکی کو،
اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، زبردستی شادی کر دی گئی کسی اور سے. ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ یہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، شیطان آتا ہے، نفس بھی ہے، گناہ کرتا ہے. شادی اس سے ہوئی ہے، تعلقات اس سے رکھے ہیں. اسی طرح وہ لڑکی بھی جو ہے چاہتی تھی سے شادی کرنا، تعلقات ہو جاتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کے. وہ جو جس سے شادی کی وہ بیچاری بھی، اس پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، وہ بھی مظلوم بنی، یہ غلطی الگ ہو رہی ہے، پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے. یہ تو میں نے ایک بڑی سمپل سی ایک کیس اسٹڈی آپ کے سامنے رکھی. اس طرح کے بہت سارے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں، بہت ساری پرابلمس پیدا ہوتی ہیں. پلیز شادیوں کو میں فیسیلیٹیشن پیدا کیجیے. جو کہیں اگر شادی کرنا چاہتے ہیں بچے، ان کو شادی کرنے دیجیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیجیے، ان کو دعائیں دیجیے. الا ایکسیپٹ یہ کہ واقعی میں اتنا بڑا ایشو ہو کہ وہ بدمعاش لڑکا ہے، اس تہذیب نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، غصے کا پہ قابو نہیں ہے، شرافت نہیں ہے، دین نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ویلڈ ریزنز ہیں آف کورس. لیکن اگر ایسی ساری چیزیں نہیں ہیں تو پلیز دنیا، مال، سٹیٹس، صرف یہ چیزیں مت دیکھیے. تو فیسیلیٹیٹ کیجیے شادیوں کو آسان بنائیے پلیز، بہت آسان بنائیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، کہ نکاح میں سب سے زیادہ خیر والا نکاح وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے، جس میں رسومات، جس کے اندر جو بلا وجہ کی فنکشنز یہ سارے نہیں ہوتے. سمپل نکاح ہو، ایجاب قبول ہو، مسجد میں ہو جائے بہت ہی اچھا، اور لڑکا ولیمہ کھلا دے جتنی اس کی استطاعت ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. انشاءاللہ اس میں برکت آتی ہے، اس میں خیر آتی ہے. انشاءاللہ ایسے معاشروں کے اندر پھر برکتیں ہیں، خیر ہوتی ہے، گناہوں سے بچتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ ہمارے معاشروں کو بھی ایسا بنائے کہ اس کے اندر سکون ہو، برکت ہو. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وی گو بیک ٹو دا بیسکس، اور اتنا پیارے اصول جو ہمیں دیے گئے ہیں اس پہ عمل کریں.